حجت اللہ البالغہ اٹھا کے دیکھ لو، فرمایا کعبے کی تعظیم کی اساس رسول اللہ کی ذات ہے، انہوں نے ہی کعبے کا تقدس بتایا اور بنایا۔ کیوں؟ ان سے پہلے تو کعبہ شریف کے اندر بھی بت تھے، رسول اللہ نے کعبے کو عزت دی اور کعبہ خوش ہے کہ میری حیثیت کو بحال کیا تو محمد رسول اللہ نے بحال کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن پاک کلام اللہ ہونے کی وجہ سے اولیت رکھتا ہے، یہ بات اپنی جگہ حق ہے، مگر کلام اللہ کا اعتبار بھی ذات محمد رسول اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ گہرائی میں جا کے اس پہ غور کرو کہ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ کلام اللہ کا اعتبار ذات محمد رسول اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اعتبار جب قائم ہو گیا تو کلام اللہ کا بھی اعتبار قائم ہو گیا، اس پر بھی لوگوں نے ایمان رکھا۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مطہر وہ شعیرہ ہے جس کی تعظیم شرک نہیں، اسی لیے صحابہ کرام تعظیم کرتے تھے، اور عروہ بن مسعود کو کہنا پڑا کہ جیسے تعظیم حضور کی صحابہ نے کی ہے ایسی کسی اور کی تعظیم ہوئی نہیں۔ پھر اس پر ایک الزامی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ حفاظ کرام، اب تو بچیاں بھی حافظہ ہو گئی، کتنی احتیاط سے ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ حفاظ کرام، یہ قرآن کی آیت ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے نا، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ وہ ہے کیا؟ فرمایا شہر حرام کی حرمت والے مہینے کی بھی عزت کرو، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جو سواری ذبح ہونے کے لیے جا رہی ہے قربانی کی، اس سواری کی بھی عزت کرو، اور سواری نہیں ولل قلائدہ، اس کے گلے میں جو چمڑے کا ہار ڈالا ہے، قلادہ ڈالا ہے حاجیوں نے، ذرا توجہ تو کرو، ولل قلائدہ، اس جانور کی بھی عزت کرو، اور اس کے گلے میں جو چمڑے کا قلادہ ہے اس قلادے کی بھی عزت کرو۔ میں تو عزت رسول بتانے آیا ہوں نا آپ کو، لیکن مثال اس لیے مجھے پیش کرنی پڑی کہ لوگوں نے بڑی روک لگا رکھی ہے، عزت کرنی نہیں چاہیے۔ میں گو بڑا بیستیا ٹبرا، قرآن تو پڑھ کے دیکھ۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ تو عزت والوں کی عزت کرنے والے۔ اگرچہ اکاڑے میں مجھے گندم کی سپلائی ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے، تو افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے، لیکن آپ تو پچھلے قصور سے بھی، پاک وطن کے لوگوں سے بھی نرم بولنے والے لوگ ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ولل قلائد ولل ہدی ولل قلائد، جانور کی کیا عزت ہوتی ہے؟ حضرت داتا گنج بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالکا اس سواری کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور اس حدی کی، اس قربانی کے جانور کی عزت کا حکم دیتا ہے جو اپنی مرضی سے ذبح ہونے نہیں جا رہا، گھسیٹ کر حاجی اسے لے جا رہے ہیں، باندھ کر لے جا رہے ہیں۔ اور جس تیرے بندے نے شیطان اور نفس اور خواہشات نفس کو اپنی مرضی سے تیری چاہت پر قربان کر دیا، اس کی تعظیم کیوں فرض نہیں ہے؟ حدی ذبح ہونے خود تو تھوڑی جا رہی ہے، حاجی چھک چھک کے انہوں نے دیا، باواں رہ گئی ہیں، لے لیا لیکن پٹ پٹ کے درو درو کے لئی جاندے نے۔ داتا صاحب نے بجا طور پر سوال اٹھایا، جو خریدے جا رہے ہیں اور زور سے لے جائے جا رہے ہیں،
ان کی تو عزت کرے، کیوں کہ تیرے راستے میں ذبح ہوں گے۔ اور جس جوان نے بھری جوانی میں، جبکہ ہزاروں خواہشات اس کے اندر تھیں، اس نے کبھی تیری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اب میں کس کو سمجھاؤں یہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کشف الماجوس اکاڑے کا مجمع بدلنا پڑے گا مجھے۔ اتنی کم آواز سے آپ بولتے ہو، مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ للکار ہے، للکار ہے۔ اب یہ دیکھو، اتنی مرتبہ جو اعلان ہوتا ہے نا بھی للکار ہے اور دبدبہ ہے، تو اپنے ہی مجمع روب میں آ جاتا ہے، اور مروب قسم کا مجمع پھر آواز نہیں دیتا۔ اتنا بھی نہ کہا کرو، آپ تو بڑے فرینکلی تقریر کریں گے دوستانہ ماحول میں، پھر آواز آتی ہے جو آپ، ورنہ دب جاتے ہیں لوگ۔ سنو ہو ان کے سامنے تو بولنے نہیں دیتے۔ یہ بھی مقصد نہیں ہے ہمارا، آپ قرآن سمجھو بس۔ ہدی قربانی کا جانور قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم فرض ہے، فرض۔ جاؤ فرمایا میری راہ میں ذبح ہونے جا رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہزاروں خواہشیں جس جوان کے دل میں ہیں، نفس اسے امارہ اسے متوجہ کرتا ہے گناہوں کی طرف، اور مالکا قدرت کے باوجود اور کشش کے باوجود جب بھی کبھی آبادہ گناہ ہوتا ہے، تیرا تصور اسے لرزا دیتا ہے اور تیرا پیار اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ کیا حدیث کی تعریف لازم ہے، اس ولی اللہ کی تعریف لازم ہے؟ للقلائد، ان کے ہار بھی نہیں، کن کے؟ گاؤں کے، گائے کا ہار، قلادہ، قلادہ، قلادہ۔ میں ٹی وی پر بھی تھا رمضان شریف میں، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تقلید حرام ہے۔ میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا حرام تھی مگر پٹرول سے تم نے دھو لی، کیونکہ پٹرول سے دھونے سے تم نے پاک کر لی ہے۔ مجھے لگتا ہے بڑا تڑپا، آپ پھر مجھے کہنے لگا آپ بڑی سخیانہ بات کرتے ہو، قلادہ تو توق ہے، توق۔ میں نے کہا میں بخاری سے حدیث پیش کروں گا، قلادہ ام المومنین عائشہ کے ہار کا نام ہے۔ اب بک کی یہ توق ہے، اب بک اگر تیرے اندر جرت ہے تو اب بول یہ توق ہے۔ یہ مومنوں کے ماں کے گلے میں ہو تو ہار ہے، اور تیرے جیسے کسی کمینے کے لیے ہو تو یہ توق ہے، اور لعنت کا توق ہے، اور اگر عاشق رسول کے گلے میں ہوگا تو یہی ہار۔ صحابہ کرام سے تعظیم سیکھو۔ صحابہ میں یا رہین آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ، امام قاضی ایاز کی کتاب اٹھا کے دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کو جب رسول اللہ نے سفیر بنا کے مکہ بھیجا، اہل مکہ سے بات کرنے کے لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، اجازت دو ہمیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے ہیں، حضرت عثمان کو کہا کہ ہم آپ کو اذن دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں کعبہ کا اور زیارت کر لیں، آپ سفیر ہو، سفیر کے ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے آداب میں شامل ہے۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ آپ کے چچا کا بیٹا ہی بات کر رہا تھا، تمہیں اذن ہے، کعبہ آ گئے ہو تو کعبے کی زیارت کر لو۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ حوصلہ ہے کسی خارجی کا؟ ہے کسی ما کنت لافعل، میں ایسا کرنے والا نہیں۔
میں کعبے کو دیکھنے والا نہیں حتیٰ یطوف بہ الرسول، جب تک میرا محمد آ کے کعبہ نہ دیکھے گا عثمان غنی کعبہ بھی نہیں دیکھے گا۔ میں پوچھتا ہوں خارجیوں، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں تعظیم رسول کیا ہے؟ تمہیں موقع مل جائے گی آج کر رہے جی، آج کر رہے۔ اللہ سے فرماتے ہیں اس کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ایک غلیظ نجدی مجھے کہنے لگا یہ دیکھو کتنا شرک کیا ہے امام احمد رضا نے، اصل مراد حاضری ہے۔ میں نے کہا امام احمد رضا نے نہیں کیا، یہ بنیاد عثمان غنی نے رکھی ہے، اس مسلک کی بنیاد عثمان غنی نے رکھی ہے، امام احمد رضا نے نہیں رکھی۔ کیسے وہ کیسے؟ میں نے کہا جب اذن ہو گیا تھا تو کعبہ تو وہی کعبہ تھا جس کے لیے حضور نے آنا تھا۔ عثمان کو کس نے بتایا یہ محبت کا رنگ ڈھنگ؟ کس نے ادائیں سکھائیں محبت کی؟ عثمان غنی کعبے سے پردہ کر رہے ہیں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ او کعبے تو کعبہ ہے پر میں دل دا کعبہ پیچھے چھٹی ہونا وا، تیرے بغیر ساقیا لذت میں کشی نہیں، یہ سونا نہ آوے کہ ساتھوں کعبہ بھی تکیا نہیں جانا۔ بڑے حاجیوں تے بڑے عمرے کرنے والے ہو، اسی لیے میرے آلہ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ، سبحان اللہ، کعبے کا کعبہ۔ اور اس کی بنیاد حضرت عثمان غنی نے رکھی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ اب اندازہ فرمائیے مرکزی جماعت اہل سنت جو عزت رسول کانفرنس کا علم بلند کیے ہوئے ہے، اس کی بنیاد عرفان مشہدی کے وام کا نام نہیں، یہ عثمان غنی کے وجدان کا نام ہے۔ کس سے پوچھا تھا یہ مسئلہ؟ کس سے پوچھا تھا یہ مسئلہ؟ حضور نے کہہ کے تو نہیں بھیجا تھا، بلکہ ابو سعید کہتے ہیں کہ یہاں حدیبیہ میں یہ بات ہو رہی تھی، بعض صحابہ جو نئے نئے آئے تھے دین اسلام کے اندر، انہوں نے آپس میں یہ تبصرہ کیا کہ عثمان غنی کو بھیجا گیا، وہ یقیناً طواف کر رہے ہوں گے۔ شدہ یہ خبر ہوتے ہوتے حضور کے سماعت مبارک سے بھی مل گئی، آپ نے سن لیا کہ بعض صحابہ کا خیال ہے کہ عثمان، یہ امام زرقانی نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ عثمان طواف کر رہا ہوگا۔ اب ذرا اعتبار عشق دیکھو، نبی علیہ السلام نے جب سنا تو ایک ہی لفظ بولا، میرا عثمان ایسا نہیں ہے، میرا عثمان ایسا، وہ ایک باری بولو تو صحیح پڑھو، میرا عثمان ایسا۔ کتنا اعتبار ہے حضور کو اپنے عاشق پہ، حضور بھی جانتے ہیں کہ عثمان میرے بغیر کعبے کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ انداز فکر جو مرکزی جماعت اہل سنت کا دستور ہے، منشور ہے۔ ہم کعبہ بھی دیکھتے ہیں تو حضور کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ انداز جو کسی خارجی رافضی کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، اور اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ مرکزی جماعت اہل سنت کی معاصر تنظیمیں وہ بھی ایسا کردار نہ پیش کر سکیں گی۔ کیوں؟ ان کو بھی عادت ہے کبھی اصحاب رسول پر کچھ چوک کر دیتے ہیں، نیٹ پر ان کے گند موجود ہیں، مگر ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں۔ کیوں کہ صحابہ کو ہم اپنی عدالت میں نہیں لاتے، صحابہ کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں دیکھتے ہیں۔ جب وہاں وہ عزت والے ہیں تو ہمارے دل میں بھی وہ عزت والے ہیں۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو مرکزی جماعت اہل سنت کا امتیاز آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اس کا امتیاز کیا ہے یہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ ہم اہل بیت اطہار کو بھی ایرانی ترازو سے نہیں تولتے، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جیسے شفا قاضی ایاد بھی موجود ہے، فرمایا
رسول پاک کے جسم مطہر سے جو مٹی مس کرے اس کا مقام عرش اعلیٰ سے بھی بلند ہے۔ اس بنیاد پر قاضی اعجاز نے لکھا کہ جو مٹی مس کرے وہ جز نہیں ہے وجود محمدی کا، اس کے باوجود اس کا مقام عرش اعلیٰ سے بلند ہے۔ اور فاطمہ الزہرا تو جز ہے وجود محمدی کی، ان کا رتبہ عرش سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ تو علی منی وانا من ہو کی سند رکھتے ہیں۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، علی میرا جز ہے، میں علی کا جز ہوں۔ تو جب محمد علی منی کہے، فرمایا جو مٹی مس کرے جز نہ ہو تو اس کا رتبہ عرش سے بلند ہے۔ علی جب جز رسول ہو تو اس کا رتبہ عرش سے کیوں بلند ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ اور حسین منی وانا من حسین، صحیح حدیث ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ شیعہ کی روایت ہے، میں نے کہا ان کو تو توفیق ہی نہیں ہے، ان کے پاس روایتیں لکھنے کا وقت ہی کب تھا؟ وہ تو حمید نامہ نگار کی رپورٹنگ لکھتے تھے، آواز دی نامہ نگار نے کہا، میں کہا نامہ نگار تیرے پتہ نہیں کہاں مرے ہوئے ہیں، ہمیں تو امام ابو عیسیٰ ترمذی یہ تحفہ عطا فرما، رسول پاک کی بارگاہ کا یہ خطاب ہمیں امام ترمذی نے بتایا، وہ امام بخاری کا شاگرد ہے۔ اور ایسے قوی الحافظہ، اللہ اکبر، کہ ہمارے استاد شیخ المحدثین شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی، اپنی سواری پر کعبے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر سر کو جھکایا تو شاگرد نے کہا کہ کیوں جھکایا سر، یہاں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرمانے لگے یہاں کے لوگوں سے پوچھو، یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں گزرنے والی سواری کے سوار کو روکتی تھی اور سر نیچے کر کے جانا پڑتا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ یہاں وہ درخت ہے یا نہیں ہے یا رہا ہو تو آج کے بعد ترمذی حدیث کی روایت چھوڑ دے گا، پھر میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ انہوں نے بلا کے لوگوں کو کہا کہ واقعی یہاں ہی وہ درخت تھا کہ جس کی ٹہنیاں مسافروں کی پگیں اتارتی تھیں، ان کے کپڑے اتارتی تھیں اور سروں کو لگ جاتی تھی۔ امام ترمذی نے الحمدللہ کہا کہ میرے حافظے میں ابھی یعنی سوئے حافظہ نہیں آیا، آنکھیں گئی ہیں پھر بھی اتنا حافظہ پہچانتے ہیں۔ یہ تحفہ ان کا ہے، علی منی کا بھی اور حسین منی کا بھی۔ تو قاضی اعجاز کا نتیجہ دنیا میں کسی اور نے نہیں لکھا، اس لیے کہ نبی پاک کے لیے، نبی پاک کے صحابہ کے لیے، نبی پاک کے اہل بیت کے لیے عزت کا یہ تصور اور یہ تصدیق اگر کسی کو حاصل ہے تو اہل سنت و جماعت۔ نہ صحابہ کی پارٹی ہیں، نہ وہ اہل بیت کی پارٹی ہیں، یہ جو پارٹیاں ہیں یہ دکھ کی باتیں کرتی ہیں۔ ہم صحابہ کرام بھی صدق کے نیت کے ساتھ صحابہ کے ہم غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہم ہر اس اثر کے غلام ہیں جس کی نسبت رسول پاک سے ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگر یہ بات آپ کو درست لگے تو مرکزی جماعت اہل سنت کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ کے یہ جذبات ہیں تو یہ ہمارے جذبات ہیں، ہمیں یکجا ہو کر ان جذبات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ میری امت، میرے صحابہ کے بعد آنے والی امت بھی میرے پر مرنے کا یہی عقیدہ رکھتی ہے۔ آپ یوں بالکل مایوس ہو کے نہ بیٹھ جایا کریں گے، ساڑھے ایسی کسی گنتی چی نہیں ہے۔ وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہم تو ان کے بعد کے، ایسی کسی گنتی چی نہیں۔ ہم اس وقت نہیں ہوئے، حتیٰ کہ مایوس ہو کے کچھ شاعروں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ ہم تیرے وقت میں ہوتے یوں کرتے یوں کرتے، یہ ان کے جنم لیا ہوتا تو اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو پھر تو اس وقت بھی جنم لیا بھی ہوتا، پھر بھی کھوتے کا ہوتا کھوتا۔ کیوں؟ تو جنم لینے سے کچھ نہیں ہوتا، جنم تو ابو جہل نے بھی لیا، جنم تو ابو لہب نے بھی لیا،
او پگلے، بعد میں لیٹ جمنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کہ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر تیری بڑی قربانیاں ہیں، مگر کبھی تو نے سوچا، بلال تم نے کبھی سوچا کہ جہاد پر جاؤ تو آگے میں ہوتا ہوں، نماز پڑھنے جاؤ تو آگے میں ہوتا ہوں؟ یا رسول اللہ حق ہے. فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے بھی میرے چاہنے والے آئیں گے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہیں اگر رسول اللہ کی ایک جھلک دکھا دی جائے تو کیا دیتے ہو؟ حضور کو کتنا اعتماد ہے اپنے غلاموں پر. فرماتے ہیں وہ کہیں گے دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہمارے پاس ہے لے لو، جان لے لو، مال لے لو، اولاد لے لو، ایک جھلک کے رسول اللہ کی دکھا. فرمایا تمہیں تو 23 سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے، میرے تو ایسے بھی غلام آئیں گے کہ ایک جھلک پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. جانشار صحابہ نے سنا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور رش کیا، یا رسول اللہ واقعی ہم نے سمجھا تھا کہ ہم سب سے بڑے جانشار ہیں، مگر ہم تو واقعی آپ کو دیکھ دیکھ کر قربانیاں دے رہے ہیں، دیکھ دیکھ کر نثار ہو رہے ہیں، اور وہ تو نمبر لے گئے جو بن دیکھے بھی آپ پر قربان ہونا چاہتے. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم لوگوں کا یہ ایمان اور عقیدہ سرکار جانتے ہیں، اس لیے مایوس ہونے کی کیا بات اور یہ کہنے کی کیا بات کہ جنم لیا ہوتا. جنم لینے کی تب ضرورت تھی جب بعد والوں کو وہ نہ دیکھ سکے. وہ دیکھ رہے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں. میں اب بھی کی جگہ یہ کہتا ہوں ابھی دیکھ رہے ہیں. سنیو، ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں. تو مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا رتبے ختم ہو گئے، صحابی تو ہم نہیں بن سکتے. میں صحابی ہو کے کیا لینا تم نے؟ صحابی واقعی نہیں بن سکتے، لیکن صحابی ہو کے لوگ کیا؟ کہا بڑے بڑے درجے، بڑے بڑے مقام. فرمایا وہ صحابہ کی سنگت میں، رفاقت میں جائے گا. کون؟ جو صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں دین کا علم اٹھائے رکھے گا، ان کی رفاقت میں جائے گا. حسن اولئک رفیقا، اس کتاب پڑھ لو، قاضی صلاح اللہ کیا لکھ رہے ہیں. الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، اس آیت کے ساتھ پڑھ لو. آج بھی جذبہ صدیقی جس نے اپنے اندر جگایا، حضرت ابو بکر صدیق کو آرڈر ہوگا، ابو بکر یہ تو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا محبت میں، اب اس کے بغیر کیسے جاؤ گے جنت میں، اس کو لے کے جاؤ. الحقنا بہم ذریتہم کی تفسیر اٹھا کے دیکھو. سنیو، ابھی بھی وہی ماحول ہے. محبوب کی زلفوں میں جو کشش تھی وہ آج بھی ہے، مٹی سے آلودہ نہیں ہوئی، کوئی گرد نہیں پڑی، گرد نہیں پڑی. اور عاشقوں کو تو تھوڑا سہارا چاہیے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا، درس قرآن دے رہا تھا ہرات کے اندر، اور تقریر کیا ہو رہی تھی؟ سلاسل و اغلال و سعیرا، کہ 70 بیڑیاں مار کے کافروں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. فرماتے ایک بزرگ بوڑھے سے آ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. فرمایا راضی وہ ایڈے تکڑے کافر نے بھائی جنہوں نے 70 بیڑیاں مارنے دی روڑ ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس طرف غور ہی نہیں کیا تھا، میں تو لفظوں پر بیان کر رہا تھا. میں ایڈا تکڑا کافر ہے وہ جنہوں رب نو بھی لوڑ ہے، وہ 70 بیڑیاں مارے، پہنچ جاندہ نہیں. عرض کی حضور جو مجھے سمجھ تھی وہ میں سلاسلہ سے بیان کر رہا ہوں، اور جس پر آپ بول رہے ہیں وہ آپ ہی سمجھائیں گے. ہائے 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 ہائے. فرمایا راضی سچی بات تو یہ ہے کہ دشمن پتہ نہیں کیا بلا ہوتا ہے جس کو 70 بیڑیاں مارنے کی ضرورت ہے. اوہ سجن تو اتنا نازک مزاج ہوتا ہے کہ محبوب دی زلف دے ایک وال دے ایک کنڈل نال سانو بدھا سو آج توڑی لیا ہی نہیں گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید نعرہ حیدری۔ گرامی قدر حضرات، اس نقطہ نظر سے بھی دیکھو کہ ہمارا تعلق سلاسل واغلال و سعیرہ والا نہیں، ہمیں تو زلف کے کنڈل نے گرفتار کر رکھا ہے، اور اس کی تازگی ختم نہیں ہوئی آج بھی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ دجلہ و فرات کے گیسو کی بات نہیں کر رہے، یہ گیسوئے محمد کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایک کاکل کے ساتھ اور ایک ایک پیچ کے ساتھ ہزاروں دل بدے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ابھی پورے کاکل اس طرح پیچ تھے بھی نہیں، کیوں کہ جامع لے لیں سلام لے لیں، کوئی بات نہیں، لینے آیا تو سلام لے لیں۔ کیا کہیں گے کہ عزت رسول کانفرنس میں ایک عاشق سے سلام بھی نہیں دیا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ ذکر سنو نا کہ جس انداز سے بات چل رہی ہے، اس انداز پر تو دیدہ و دل ہر سننے کے لیے ہم فرش راہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم، کیا آپ عاشقان مصطفیٰ ہیں دوستو۔ حالانکہ صرف لہر تھی، اس طرح پورے پیچ نہیں ہوتے تھے۔ جامع ترمذی میں لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نہ بالکل ہی پیچ تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، لہر تھی بالوں میں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لہر نہیں، ہمیں لہر میں رکھا ہے۔ بابا سعدی فرماتے ہیں وہ لہر ایسی ہے بالوں کی، رسول خدا کے بالوں کی کہ ساری زندگی لہر میں ہی گزر گئی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا سنا ہے خضر آپ جس کے منہ میں تھوک دیتے ہیں اس کا بیان مقبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں، فرمایا یہ ہے میرا منہ تھوکیے، فرمایا تھوک دیتا، لیکن مجھے رسول پاک جس امتی کے لیے حکم دیتے ہیں صرف اس کے منہ میں تھوکتا ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں تھوکتا۔ تو کہنے لگے پھر میں کہوں اپنے مرشد سے کہ بات کریں؟ فرمایا مرشد سے نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھے رسول پاک نے آرڈر دیا ہے ابو بکر صدیق کے حوالے سے کہ تھوکنا ہے تو شادی کے منہ میں تھوک ڈالو، بالغ العلا بکمالہ پر۔ تو جائیے میں تھوک چکا شادی کے منہ میں، اللہ اکبر، تبرک لے دیا شادی کو، اور ٹوٹے دل کے ساتھ خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت نظام سے عرض کیا جا کے، حضور رات خضر ملے تھے، انہوں نے یہ کہا، فرمایا خضر کی تھوک کی تمہیں طلب ہوئی کیسے؟ فرمایا غلطی ہو گئی۔ فرمایا کیا چاہیے تجھے؟ عرض کیا کلام کی وہی قبولیت جو شادی کے لیے ہے۔ فرمایا منہ کھولو اپنا، اور اس میں تھوکا اور 3 دفعہ تھوکا حضرت نظام نے، اور فرمایا جا شادی سے کم نہیں رہو گے۔ ایک روز عرض کرنے لگے حضرت نظام سے کہ سرکار مجھے اس نام سے بو آتی ہے، کیونکہ خسرو قیصر ہے روم کا اور وہ گستاخ تھا، بادشاہوں والا نام ہے، میں غلام ہوں سیدوں کا، لہذا میں خسرو نام نہیں رکھنا چاہتا۔ حضرت نظام نے فرمایا خسرو مجھے بارگاہ رسالت سے پوچھنے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ خسرو کہتا ہے کہ مجھے خسرو نام پسند نہیں، یہ شاہوں کا نام ہے، میں غلام ہوں آپ کی آل کا۔ فرمایا خسرو سے کہو وہ ہمارا خسرو ہے۔ خسرو قیصر روم جب حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کی ذلت کے لیے بھی ہم امیر خسرو کو لائیں گے کہ قیصر تو بڑا بادشاہ ہو کر خسرو کہلاتا تھا، میرے شہزادے کے در کا غلام خسرو ہے، تو آج اس سے مقابلہ کر کے دیکھ، جو عزت اسے ملی ہے قیصر روم سارے بادشاہوں کو وہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ فرمایا وہ قیصر روم خسرو ہے، قیصر خسرو ہے، اور تو میرے آل کا خسرو ہے، اور
تیرا نام حشر کے میدان میں پکارا جائے گا اور تجھ سے قصیدہ جناب محمد رسول اللہ سنیں گے. اور 9 لاکھ سے زیادہ شعر کہے امیر خسرو نے. مرشد نے کہا اس میں سے اتنے مقبول ہوں گے کہ سادی بھی تیرا کلام سننے پر مجبور ہوں گے, سنیں گے. اور ایک لمبی کہانی ہے کہ حضرت شیخ سعدی کس سما کی مجلس میں آئے, روحانی, جس میں امیر خسرو کا کلام سماعت فرمایا. گرامی قدر حضرات, یہ ادب کرنے والوں کے درجے ہیں اور یہ عزت کا معیار ہے. ایک صحابی سولی پہ ٹنگے ہیں, امام زرقانی نے یہ واقعہ لکھا, اور سولی لکڑی کی ان کے جسم میں اتر رہی ہے, ایسی لمبی نوک جگر کو پھاڑ رہی ہے. ابو سفیان ابھی تک حالت کفر میں تھا, قریب جا کے کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہاں سے اتار لیا جائے اور تیری جگہ تیرے رسول آئیں تو کیسا خیال ہے تیرا؟ اب سوڑی چڑھی ہو نا, ادھر پیٹ کے بل پڑے ہیں اس کے اوپر. صحابہ کرام کا انداز دیکھو, تھوکا ابو سفیان کے منہ پر, خود انہوں نے بیان کیا. اس عالم میں بھی صحابی کی غیرت یہ تھی, تھوکا اور کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کہا کہ اس مقام پر حضور ہوں, میری جان بخشی ہو جائے اور اس کے بدلے میں اگر یہ کہا جائے کہ رسول خدا کو صرف ایک کانٹا چبھے گا تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے. آپ کے پائے اقدس میں ایک کانٹا چبھے گا, مجھے یہ بھی برداشت نہیں اپنی جان بخشی پر. اسی لیے صحابہ نے تعظیم سکھا دی, ادب سکھایا, عزت رسول بتائی, عظمت مصطفیٰ بتائی. اور اس مسلک کے بانی ہم نہیں ہیں, اس کے بانی عثمان غنی ہیں, اس کے بانی مولا علی ہیں. بتاؤ نا, مسلم شریف اٹھا کے دیکھو, مولا علی کو نہیں کہا تھا کہ یہ کہتا ہے, عروہ کہتا ہے, ابن معید کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے ہم معاہدہ نہیں کریں گے تو کاٹ ڈالیے. جہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ لکھو. مولا علی شیر خدا کے یہ لفظ صحیح مسلم میں موجود ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو نام کاٹ سکوں. فرمایا میں کہتا ہوں. فرمایا آپ بھی فرمائیں گے تو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں نام کاٹ سکوں. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث پڑھتے ہو نا, اس کے بعد کس ہاتھ سے تم یا رسول اللہ لکھا ہوا کاٹتے ہو, کس ہاتھ سے کاٹتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو ہم ان جیسا ذوق نہیں ہے. مجھ سے مولوی یوسف لدھیانوی نے کہا کہ ہاں یار کوئی بات ہے تمہارے اندر, تمہاری جماعت کے اندر, کہ جس تڑپ کے ساتھ درود پڑھتی ہو میری جماعت اس تڑپ سے نہیں پڑھ سکتی. میں نے کہا وہی تڑپ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیسے کاٹیں گے آپ کا نام, یہ تو آپ بھی فرمائے تو نہیں کاٹا جاتا, ہم سے کاٹا نہیں جاتا. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر کہا کہ مولا علی نے بظاہر حکم نہیں مانا. اور اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہے کہ بنی عوف کی طرف جب رسول اللہ فیصلہ کرنے گئے تو ظہر کی نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق آگے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا قم فاستقم, کھڑے رہو. حضرت ابوبکر کھڑے نہیں رہے, پیچھے ہٹ گئے. نبی علیہ السلام نے جب امامت کرائی اور سلام پھیرا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو دیکھا. جب میں نے تمہیں کہا تھا, ابھی بولے نہیں, صرف نظروں سے پوچھ رہے, میں نے تمہیں کہا تھا کھڑے رہو کیوں ہٹے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا, یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہاں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے. حالانکہ صیغہ امر تھا, کھڑے رہو, تو نہیں کھڑے رہے. اس مقام پر علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی لکھا, امام نووی نے لکھا, فرمایا یہ ایسا محبت کا انکار ہے علی مولا کا بھی اور سرکار ابو بکر صدیق کا بھی جس پر دنیا کے بڑے بڑے اقرار قربان کیے جا سکتے. جس محبت سے ہوا اللہ تعالیٰ نے بھی منع نہیں کیا, رسول پاک نے بھی منع نہیں فرمایا. کیوں کہ روکنے کے باوجود تعظیم کا اظہار فرما رہے, حکم کے باوجود تعظیم کا اظہار فرما رہے. اس لیے کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ صحابہ کرام نے کیا معیار عزت کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ ہے بنیاد ہماری تنظیم کی, یہ ہے بنیاد ہمارے ایمان کی, یہ ہے اساس ہماری فکر کی. ہم نے الحمدللہ یہ فکر مانگے تانگے کی نہیں لی, یہ فکر ہمارے پاس صحابہ کرام سے پہنچی, اہل بیت اطہار سے پہنچی. اور الحمدللہ اسی لیے میرے آقا کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماعہ, کہ ایسی جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ اس جماعت کو حاصل ہیں.
میں ممبرشپ کے لیے بھی آپ اہل سنت ہمارے ساتھی بنے، دست و بازو بنے، آپ ہماری قوت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کو آپ کی ضرورت ہے اور یہ جماعت آپ کی ضرورت بنے گی انشاءاللہ۔ آپ آگے بڑھیں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، مزدور ہوں، لیبر ہوں، ملازم ہوں، کسی محکمے میں ہوں، کاشتکار ہوں، یہاں کے کاشتکار بھی بڑے تکڑے ہیں، روز دھرنا دے دیتے ہیں جا کر وہاں۔ تو اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مرکزی جماعت اہل سنت کے ساتھ آئیں، قدم سے قدم ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، انشاءاللہ آپ کی طاقت اور آپ کا غلبہ پوری دنیا پر ایک پیغام چھوڑ رہا ہے کہ آنے والا دور اہل سنت و جماعت کا دور۔ میں نے قصور میں بتایا تھا، پوری تاریخ بتائی تھی کہ خارجی پٹ چکے، اب امریکی استعمار بھی ان سے تنگ ہے، خارجی پٹ چکے، روزانہ ان کی کیبنٹ تبدیل کی جا رہی ہے، اور رافضی پٹ چکا۔ وہ کہتا تھا میں پوری دنیا میں یہ انقلاب ایکسپورٹ کروں گا، آج جس کو شیطان بزرگ کہتا تھا اس کا بچہ بن کے بیٹھ گیا اس کی جھولی میں۔ رافضی پٹ گیا، خارجی پٹ گیا، تو پوری دنیا میں میدان عمل اہل سنت کو پکار رہا ہے، سنیوں یہ وقت ہے، پوری بنی نوع انسان اور خاص طور پر اہل اسلام کی قیادت کا اور قیادت کا یہ سہرا آئے گا اہل سنت و جماعت کے ماتھے پر۔ نہ خارجی عالم اسلام کے لیے کوئی رول ادا کر سکے، نہ رافضیوں سے ادا ہو سکا۔ وقت کی پکار اہل سنت و جماعت کے لیے ہے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے، اور اس پکار کو سننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ چھوٹے بن کے بیٹھے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور کاری تو تسی سکتے ہو، جو ہجڑے ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ تم عاشق ہو، تم بھی تو مرد ہو، کام کرنا مردوں کا کام ہے، اور مرد وہی ہوتے ہیں جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے آباد ہوتے ہیں۔ تو مردان کار بن کے میدان میں اترو، وقت کو تمہاری ضرورت ہے، اس وقت وقت کی آواز کو پہچانو۔ خارجی ڈول گئی ہو نجدی کرسی ڈول گئی، تیرے بخت کی چڑیا اب پر تول گئی، یہ سلمان کبھی بدلو، کبھی فلاں کو لاؤ، یہ سب پٹے ہوئے مورے ہیں، اور یہ سب ایڈز کے مریض ہیں، ایڈ کے مریض۔ یہ بدقماش لوگ ملت اسلامیہ کی قیادت نہ کر پائیں گے۔ ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے ضرورت ہے عاشقان مصطفیٰ کی، اور الحمدللہ یہ وقت کی پکار ہے، اور اس پکار کو یہ جو نغمگی ماحول میں پھیلی ہوئی ہے اس کو کانوں سے سنو، یہ کان سر والے نہیں، دل کے کانوں سے سنو، تو سر معلوم ہوگی کہ مدر سی سر مولا یسلے کی جو ہے نا، اس کے ساتھ ہی یہ پکار آتی ہے کہ سنیو جاگو، تمہاری ضرورت ہے، وقت کو، زمانہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، سب سے اہم اعلان سماعت فرمائیں، جس مقام پہ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ آنے والا جمعہ جو ہوگا، یہ جمعہ یہاں شروع کیا جا رہا ہے۔ علامہ مولانا قاری شاہد اقبال نورانی صاحب جمعہ کا خطبہ دیا کریں گے، اور 1 بجے نماز جمعہ کی جماعت ہوگی۔ اس کے بعد یہ اکارا کے غیور سنی عاشقوں کو مبارکباد ہو، اتنا بڑا عظیم الشان عاشقوں کا یہ اجتماع آپ کو مبارک ہو، اس پروگرام کی آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، منتظمین کا حسن انتظام قبول فرما، سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما، دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، فضل و رحمت سب کے شامل حال فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، بحرمت نبی الکریم والہ الطیبین و صحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اعلان سماعت فرما لیں. یہ 15 ستمبر کو بروز منگل جامع مسجد غوثیہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس امام اعظم کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب اور مناظر اسلام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب اور محمد شاہد چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. شرکت فرمائیں. ہم مرکزی جماعت اہل سنت ضلع اوکارہ کی تمام انتظامیہ، ضلعی ناظم، تحصیل ناظم، امیر، تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ تعالی بہت عظیم الشان الحمدللہ تعالی بہت کامیاب عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی. بہت ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا الطاف الرحمان صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو بھی مبارکباد، اور تمام اراکین مرکزی جماعت اہل سنت ضلع اوکارہ تمام کو مبارکباد. اور اس اثر کے غلام ہیں جس کی نسبت رسول پاک سے ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اگر یہ بات آپ کو درست لگے